ویورز، کبھی آپ نے سوچا کہ ہفتے میں 7 دن کیوں ہوتے ہیں؟ 6 یا 8 یا 10 دن کیوں نہیں ہوتے؟ تو آئیں آج اس بات پر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہفتے میں 7 دن کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میسوپوٹامیہ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کو ہفتے میں 7 دن دیے کہ 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام۔ مصر میں پہلے 10 دن اور روم میں 8 دن کا ہفتہ ہوتا تھا۔ بیبلون کے فلکیات اور نجوم کے ماہروں نے چاند کے تقریباً 28 دن لمبے مہینے کو 7 دنوں کے 4 چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا اور ان 7 دنوں کو آسمان میں ستاروں سے کچھ الگ طرح سے گھومنے اور چمکنے والی چیزوں کے نام سے منسوب کیا۔ سورج، چاند، آنکھ سے نظر آنے والے 5 سیارے، مرکری، وینس، مارس، جوپیٹر اور سیٹرن۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ پہلی صدی قبل مسیح میں روم نے بیبلون کے 7 دنوں کا ہفتہ لاگو کیا اور ان دنوں کے ناموں کو اپنے دیوتاؤں کے نام سے منسوب کیا۔ یہودی اور عیسائیوں کی بائبل میں بھی یہ ذکر ہے کہ خدا نے 6 دنوں میں یہ کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا۔ بہت پرانے زمانے میں دن میں گزرتے وقت کو صبح، شام، دوپہر اور رات کہہ کر کام چلا لیا جاتا تھا، لیکن بڑی تہذیبوں کے ابھرنے سے نئی ضرورتوں اور کائنات کی حیرت انگیز چیزوں کو سمجھنے کی جستجو نے کئی سوالوں کو پیدا کیا۔ بہت چیزوں کے ساتھ اس کی ضرورت بھی ہوئی کہ وقت کے گزرنے کو بہتر طریقے سے سمجھا جائے۔ یونان، بیبلون اور مصر کی تہذیبوں میں دنیا اور کائنات کو سمجھنے کے لیے مشاہدے کے علاوہ ریاضیات کا بھی استعمال کیا گیا۔ گنتی کئی طرح کے طریقے رائج ہوئے۔ اس کی ضرورت ہوئی کہ جیسے سال کو مہینوں اور ہفتوں کے چھوٹے حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ویسے ہی دن کو بھی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ مصر اور بیبلون کے ریاضی دانوں نے 12 اور 60 کے ڈیجٹ کو استعمال کیا۔ ان نمبروں کو خاص طور پر مذہبی طور سے پاک سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی کچھ وجوہات اور بھی تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیوں میں 12 جوڑ ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ 12 زیادہ نمبروں سے تقسیم ہوتا ہے، 6، 4، 3، 2۔ اس کے برعکس 10 صرف 2 اور 5 سے ہی تقسیم ہوتا ہے۔ ان آسانیوں کی وجہ سے مصریوں نے دن کو 12 گھنٹوں میں اور رات کو بھی 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا۔ اس طرح پورا ایک دن یعنی 24 گھنٹے بن گئے۔ سورج کی روشنی کے وقت دن کو ٹکڑوں میں بانٹنا آسان تھا، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ہمارے سائے کے رخ اور لمبائی دونوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس تبدیلی کو وقت ناپنے کے لیے سورج کی گھڑی ایجاد ہوئی۔ یہ وہ ڈیوائس ہے جو سورج کی روشنی میں کسی چھڑی کے سائے کی مدد سے وقت کو ماپتا ہے۔ اس چھڑی کو نوما کہا جاتا ہے۔ نوما یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ جس کو وقت معلوم ہو۔ زمین جیسے جیسے اپنے محور پر گھومتی ہے تو لگتا ہے کہ روز سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے اور پھر آسمان میں چلتا ہوا ہمارے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا شام کو مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے۔ سورج کے اس سفر کے دوران کسی چیز کے سائے کے رخ کی تبدیلی سے وقت کے گزرنے کو سن ڈائل دن بھر میں 12 برابر حصوں میں تقسیم کرتا اور ماپ لیتا تھا۔ تمام پرانی تہذیبوں نے اپنے اپنے سن ڈائل ایجاد کیے، شاید سب سے پہلے چین میں، پھر بیبلون، یونان اور روس اور مصر میں۔ تاؤسی کے فلکیاتی مقام سے ملنے والی ایک 2300 قبل مسیح کی ایک پینٹ شدہ چھڑی ملی ہے جس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا نوما ہے۔ یونان کے ماہروں نے سن ڈائل میں بہت اضافہ کیا کیونکہ وہ جیومیٹری کو خوب سمجھتے تھے۔ رومن لوگوں کے پاس سن ڈائل یونان سے 293 BC میں آیا۔ گھنٹوں کے نفاذ پر، یعنی جب گھنٹے نافذ کیے گئے تو ایک رامے میں رومن جوکر نے یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ انہوں نے ہمارے دن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مصر میں سن ڈائل کا استعمال 3000 قبل مسیح میں شروع ہو چکا تھا۔ جب یورپ علمی لحاظ سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تو 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی میں ایران سے لے کر مصر تک ہر مضمون کے دانشوروں کی بہتات تھی۔ اسی لیے دنیا اس وقت کو اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب وقت کو ناپنے کی صلاحیت یورپ کھو چکا تھا تو اسلامی دنیا میں الجبرا کی ایجاد
اور جیومیٹری کے علم میں ترقی کو استعمال کر کے بہت بہتر سن ڈائل بنائے گئے جن سے وقت کا گزرنا زیادہ باریکی سے ناپا جا سکتا تھا۔ سب سے اہم تبدیلی یہ تھی کہ گرمی اور سردی کے گھنٹوں کو برابر رکھنے کے لیے نوما کے رخ یعنی پول سٹار کی طرف رکھنا ضروری سمجھا گیا۔ ریاضیات کی ترقی کے بعد مختلف جگہوں پر قسم قسم کے سن ڈائل بنائے گئے۔ ہندوستان کا سب سے پرانا سن ڈائل جو اب بھی ٹھیک حالت میں کام کر رہا ہے کونارک مندر کا پہیہ ہے جو 1 منٹ کا وقفہ بھی ناپ سکتا ہے۔ 1734 میں راجستھان کی راجدھانی جے پور میں راجپوت بادشاہ سوائی جے سنگھ نے فلکیاتی مشاہدوں کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ گاہ بنائی جس میں 19 مختلف انسٹرومنٹ یوز کیے۔ ہندوستان میں 5 شہروں میں جنتر منتر ہیں۔ اگر آپ دہلی کے قریب ہوں تو وہاں کے جنتر منتر کو ضرور دیکھیں۔ 1840 کے بعد ٹرینوں کے فروغ کے کافی دنوں بعد تک سن ڈائل سے ٹائم ناپا جاتا رہا۔ حالانکہ میکینیکل گھڑیاں ایجاد ہو چکی تھیں لیکن ان کا وقت بھی سن ڈائل کی مدد سے درست کیا جاتا تھا جاری۔